اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ میرے سارے لسنرز، میرے سارے ویورز اللہ کے فضل و کرم سے اپنے اپنے گھروں میں بالکل خوش ہوں گے، اور آپ کو مبارک ہو۔ آج سب عالم اسلام کے جو لوگ اللہ نے اپنے گھر بلائے ہوئے ہیں وہ آج مینا کے لیے چلے گئے۔ اللہ رب العزت ان کی عبادات کو قبول و مقبول فرمائے، ان کو آسانیاں دے، صحت، عزت، ایمان دے، ان کی دعاؤں میں اثر پیدا کرے اور ان سے راضی ہو جائے۔ بہت بڑا فریضہ ہے، مقدر والے وہاں جاتے ہیں، اور جن کے دلوں میں حسرت رہ گئی ہے کہ وہ نہیں گئے، اللہ رب العزت ان کو بھی جانے کا انتظام کر دے کوئی نہ کوئی۔ اب تو ان ظالموں نے اتنا مہنگا کر دیا ہے کہ اللہ کے گھر جانا مشکل اور ناممکن بنا دیا، کچھ مہنگائی نے اور کچھ وہاں کے اخراجات نے۔ اب جو کوئی غریبانہ یتیمانہ حج کرے اس کو بھی 10 لاکھ روپیہ چاہیے، تو جس کے 5-7 بندوں نے جانا ہو بیچارہ کدھر سے جائے گا؟ خدا ہی ان کا بیڑا غرق کرے۔ ہمارے ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ کے انہوں نے کھا لیا، اور یہ چور ہمارے اوپر آ کے مسلط ہو گئے۔ اور سب لوگوں سے میری درخواست ہے، دعا کریں اللہ ان کو نیست و نابود کر دے، اللہ ان کے پرخچے اڑا دے، ہمیں ان سے نجات دے۔ ہم پوری قوم کو ان کی حکومت نہیں چاہیے، پھر ہمارے اوپر زبردستی یہ کیوں مسلط ہو کے بیٹھے ہیں؟ اللہ کوئی ایسا انتظام فرما کہ ان کو اٹھا کے پرے مار، اور زندگی بھر کے لیے ہم دوبارہ نہ کبھی ان کا نام سنیں، نہ ذکر سنیں، ہمیں ان کی کبھی کوئی پکچر بھی نظر نہ آئے۔ مالک ہماری دعاؤں کو سن لے، ہماری دعاؤں کو سن لے، تیرے بہت قیمتی دن ہیں۔ خاموشی جو ہے ایک ایسی عبادت ہے کہ فرشتے اسے لکھ نہیں سکتے، کوئی فرشتہ اس کو نہیں لکھ سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا، اور اس رب کے سوا کوئی اسے لکھ نہیں سکتا۔ صرف اللہ رب العزت لکھتا ہے اور کوئی اس کو لکھ نہیں سکتا۔ خاموشی میں انسان خاموش نہیں بیٹھا ہوتا، وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، یا کچھ باتیں جو اس کی برین میں چل رہی ہوتی ہے نا، وہ ایک قسم کا اس کو لکھ رہا ہوتا ہے، اس کو پریپیئر کر رہا ہوتا ہے، اس کا سبجیکٹ تیار کر رہا ہوتا ہے۔ خدا کی قسم میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا برین کبھی فری نہیں ہوا، کبھی بھی نہیں ہوا۔ نماز پڑھتے وقت اللہ کی منتیں کرتے ہیں اب دماغ نہ جائے ادھر ادھر، پھر بھی کئی دفعہ چلا جاتا ہے۔ لیٹے ہوئے، نہاتے ہوئے، کچھ بھی خاموش، گاڑی چلاتے ہوئے، ہر وقت بندہ اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ اور اب کے جو حالات آئے ہیں نا، مارچ سے یہ روزے شروع ہوئے ہیں، اور اس سے جو پہلے 2-4 ہفتے پوری قوم کے لیے ٹینشن کے تھے، وہ قیامت کے دن سے بڑی ٹینشن تھی پوری پاکستانی قوم کے لیے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، یہ کسی کے دل کی آواز ہے۔ بخدا لوگوں کے دل کی آوازیں سنا کریں، لوگوں کی فریادیں سنا کریں، زبردستی ان کے منہ باندھ کے نہ رکھا کریں کہ کسی نے کوئی بات کی تو اس کے پیچھے پہنچ گئے اٹھانے، سفید کپڑوں میں گاڑی روک کے، کہیں جہاں پتہ چلا گزر رہا ہے وہاں سے اٹھا لیا، ان کو ذلیل و خوار کیا۔ اللہ سے ڈریں، اس کے غضب کو دعوت نہ دیں، ایک حد تک رہ جائیں، ایک حد تک رہ جائیں خدا کے لیے۔ انسان چھپ چھپا کر تہجد میں اپنے پیارے اللہ سے گفتگو کرتا ہے، کبھی آنسوؤں کی زبانی، کبھی خاموش لفظوں کا سہارا لیتے ہوئے، تو کبھی چپ سادے ہوئے۔ تب میرے پیارے اللہ آپ کو بہت پیار آتا ہے اپنے اس بندے پہ، کہ میرا بندہ تنہائی میں بیٹھ کے اپنے دل کی باتیں مجھ سے کر رہا ہے۔ تو اللہ یہی تو چاہتا ہے کہ صرف مجھ سے باتیں کرو، مجھ سے، اور کسی سے نہ کرو۔ بے شمار اللہ کو پیار آتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار محبت کرنے والے اللہ رب العالمین کی محبت کا انداز بھی نرالا ہے۔ جو خاموشی
اور سسکیاں ایک بند کمرے تک بھی نہیں سنی جا سکتی، بند کمرے سے باہر کوئی نہیں سن سکتا، وہ میرے پیارے اللہ کے عرش پر تہلکہ مچا دیتی ہے وہ دعائیں۔ اور آج کل پوری قوم کی دعائیں تہلکہ مچا رہی ہیں۔ خدا کی قسم مجھے ڈر آ رہا ہے کہیں وہ نہ ہو جائے جو قوم عاد، سمود، ارم کے ساتھ ہوا، جو فرعون کے ساتھ ہوا، کیونکہ ہمارے بڑے صاحب اقتدار لوگ فرعون بن کے بیٹھے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ گندم تو پسے تو اس میں گھن بھی پس جائے۔ خدا کے لیے ڈر جائیں، میں بار بار کہہ رہی ہوں، مجھے اشارہ کوئی صحیح نہیں آ رہے۔ یاد رکھیں، چھری نے اسماعیل علیہ السلام کو نہیں کاٹا، آگ نے بھی ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا، مچھلی نے بھی اسماعیل علیہ السلام کو نہیں کھایا، پانی نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ڈبویا، بالکل نہیں ڈبویا۔ لہٰذا اللہ پر توکل کریں، بے شک اللہ حفاظت کرنے والا ہے، مال و جان کی اور عزت و آبرو کا محافظ ہے۔ اللہ سے ڈریں۔ اور کیا پڑھا تھا اسماعیل کے لیے کیا تھا؟ اس کے باپ نے پڑھا، اسماعیل کی جگہ دمبا آ گیا۔ ابراہیم کو تو کچھ کہا ہی نہیں، انہوں نے تو آگ میں بھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا، آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا، وہ تو گل و گلزار بن گئی۔ مچھلی نے بھی یونس کو نہیں کھایا، کیا پڑھ لیا تھا انہوں نے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تو پاک ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالموں میں سے تھا، اقرار کر لیا۔ مچھلی نے نہیں کھایا، کنارے پہ آ کے نکال دیا منہ سے۔ پانی نے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ڈبویا، اس کی ماں نے لکڑی کے صندوقچے میں ڈال کے نکال دیا۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اللہ نے تمہارے دل میں اس کی محبت ڈالی ہے اور تمہاری آنکھوں کے سامنے ٹھنڈک کے ساتھ اس کو پرورش کرے گا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، آنکھوں کے سامنے ہی بنے گا۔ ماں نے دودھ پلایا اور بہن نے جا جا کے سنبھالا۔ تو اللہ پر توکل کریں، مت ڈریں لوگوں سے، ڈرانے والوں سے۔ یہ خدا نہیں ہے ہمارے اوپر، ان کے چند دن ہیں گنے ہوئے، انشاءاللہ پھر ان کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ یہ چور ڈگڈگی بجانے سے اکٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے اوپر آ کے بیٹھ گئے ہیں 14-15 یہ چور جماعتیں۔ یہ ڈگڈگیوں والے انشاءاللہ تباہ و برباد ہوں گے۔ ہر وقت دعائیں جب آنکھ کھلتی ہے۔ عمران ریاض بیچارہ ایک جیل سے چھٹا ہے تو اس کو چکوال میں کہیں لے گئے ہیں، اس نے کیا کیا ہے؟ قتل کیے ہیں، خزانہ لوٹا ہے، منی لانڈرنگ کی ہے، ملک کے راز بیچے ہیں، کسی کو لیٹر لکھا ہے کہ ہماری فوج سے ہماری جان چھڑاؤ، کسی کو کہا ہے میرے ملک پہ آگے قبضہ کر لو۔ جنہوں نے یہ سب کچھ کہا ہے، لکھا ہے، وہ تو دندناتے پھر رہے ہیں۔ جس مریم نے کیا کیا بڑے بڑے جرم کیے، اس کو تو کیا ملے ہوئے ہیں جی، گاڑیاں آگے گاڑیاں پیچھے، گویا وہ ملک کی پرائم منسٹر ہے۔ وہ منی لانڈر، اس کا چاچا چیری بلاسم، اس کے بیٹے جنہوں نے جیل میں ہونا تھا، وہ تو ہمارے اوپر حکمران ہیں۔ اور وہ زرداری مداری جو لوٹ کے کھا گیا، جس کے پولینڈ سے بکسے ساری دنیا نے بے نظیر کے اس کے دیکھے، وہ آج تک واپس نہیں آئے۔ یوسف رضا گیلانی نے اپنی کرسی چھوڑ دی، حکم نہیں توڑا، دوبارہ آ گیا۔ اس کو پتا ہے اس ملک میں تو جو بے شرم ہے وہی کامیاب ہے، جو بغیرت ہے وہی کامیاب ہے، پھر آ گیا۔ اور یہ ڈیزل، اس کے باپ ڈیزل نے کہا تھا شکر ہے کہ ہم نے وہ اسلام پاکستان بنانے کے فتنے میں ہم شامل نہیں تھے۔ اور مجھے یاد ہے میں بالکل اتنی سی تھی، چھوٹی سی، تب اس نے مرزائیوں کا فتنہ اٹھایا تھا، ان کے گھروں کو جلاتے تھے اور پورے شہروں کے شہر میں مرزائیوں کے گھر اس نے جلا دیے تھے، احمدیوں کے۔ احمدی نہیں ان کو کہنا چاہیے، وہ مرزائی ہیں، کیونکہ وہ مرزا کو ماننے والے ہیں۔ ابھی بھی اگر کبھی یہ فتنہ ہمارے ملک میں اٹھ گیا نعوذ باللہ، تو پورا ملک جل جائے گا۔
اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ یہ فتنے نہ اٹھائیں ملک میں، بس خاموش رہیں۔ جو بھی کر رہا ہے اس کا حساب اسی نے دینا ہوگا، ہمیں کیا ہے، کسی کو کچھ بھی نہ کہیں۔ اس کے باپ نے وہ فتنہ جگایا تھا اور بہت جلایا تھا، بہت جگایا تھا، اور کالج کی ساری یونین اس میں تھی۔ مجھے یاد ہے میرے پھوپھی کا بیٹا بھی تھا، اس کو اٹھا کے لے گئے تھے، پھر مارا تھا، پیٹا تھا، وہ جیلوں میں رہا تھا 3rd ایئر 4th ایئر میں پڑھتا ہوا۔ ہر وقت لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کرے، کیونکہ یہ 99 بیماریوں پریشانیوں کا علاج ہے، جس میں سب سے چھوٹی تکلیف جو ہے نا وہ غم اور فکر و فاقہ ہے۔ فقر و فاقہ اور غم سب سے چھوٹا، اور 99 یعنی موت کے علاوہ ہر بیماری۔ اور اگر آپ 5 تسبیحاں ڈیلی پڑھ لیں 500 دفعہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یا لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اے اللہ میں نیکی نہیں کر سکتا، نہ برائی سے بچ سکتا ہوں یا بچ سکتی ہوں جب تک میرا رب میری مدد نہ کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور سرور کائنات نے فرمایا، میں رحمت ہوں جو اللہ سے اپنی مخلوق کو بطور تحفہ دی گئی ہے۔ حضور پاک رحمت تھے، تو کیسے ہمارے ملک میں جبر اور ظلم ہو رہا ہے یار؟ عید کے دن ہے اور اس بندے کو پکڑ لیا، کسی کو خدا کا خوف نہیں ہے؟ کل یہ وقت ان لوگوں پہ آ سکتا ہے جنہوں نے کرایا ہے، اور انشاءاللہ آئے گا۔ ان کے بیٹے اغوا ہوں گے، شاید کوئی کاٹ کوٹ کے ہی پھینک دے، ان کی بیویاں مائیں بہنیں بھی اغوا ہوں گی، ان کے بھی جوتے پڑیں گے، ان کو بھی آگ لگائی جائے گی۔ اللہ کا انصاف بہت بڑا انصاف ہے، اس نے بڑے بڑے ڈبوئے ہیں، بڑے بڑے۔ فرعون جو میخیں ایسے میخیں ٹھوک دیتا تھا ہاتھوں میں، جو کہے اللہ ایک ہے ہاتھوں پیروں میں، پھر کیا ہوا؟ عبرت کا نشان بن گیا۔ نمرود جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا کہ میں خدا ہوں، جس کو چاہے زندہ کروں جس کو چاہے ماروں، پھر اس کے ایک برین میں ایک چیونٹی گھس گئی اور وہ دن رات کہتا میرے سر پہ جوتے مارو جوتے۔ اللہ سے ڈر جائیں جو لوگ بیٹھے ہیں۔ اور یہ دیکھیں یہ گورنمنٹ کس کے کہنے پہ ہٹائی گئی؟ وہ سائفر جھوٹ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں اس کو ڈینائی کر سکتا۔ اس نے ایک نہ ایک دن کھلنا ہے، سارے ورک اوپن ہونے ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ جب یہ لیٹر گیا تو ہمارے 5 ججوں کا پینل تھا، انہوں نے اس سے سوری کر لیا۔ اس کے اوپر انہوں نے ریٹائرڈ بہت ایماندار ایک جرنیل کو بٹھایا، طارق، شاید طارق کیا ان کا نام تھا، پھر اس پہ پریشر آ گیا کہ تم نے نہیں سننا۔ اس کے بعد ایک اور کو کہا پریشر آ گیا نہیں سننا ہے۔ اور امریکہ کو ہمارے سارے بڑے سمجھتے ہیں یہ سپر پاور ہے، باخدا سپر پاور صرف اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ امریکہ سپر پاور نہیں ہے، وہ کبھی ہمارا نہیں تھا، وہ کبھی ہمارا نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ جو بھی کوئی گھس گھس کے باتیں کرتے ہیں نا، زلمے خلیل کے ساتھ بات، اس نے اس کے ساتھ بات، جا کے ملاقاتیں کرتے ہیں ہر پارٹیوں کے لوگ، کبھی بلاول چلا گیا، کبھی چیری بلاسم چلا گیا، کبھی نواز شریف چلا، وہ ٹیشو کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ سب کو بتاتے ہیں، وہ لیک کر دیتے ہیں اس گفتگو کو۔ اللہ ہے جو پردے رکھتا ہے، بندہ نہیں کسی کے پردے رکھ سکتا۔ خدا کے لیے، خدا کے لیے آپ دیکھیں چائنا اور رشیا پاکستان سے ناراض ہے، وہ کہہ رہا ہے یہ دوگلی پالیسی چل رہے ہیں۔ ہم پاکستان کے ساتھ ہوں گے، پاکستان کے ساتھ جب کوئی صحیح آدمی وہاں ہوگا، ہم دوگلوں کے ساتھ نہیں ہوں گے جو امریکہ کے ساتھ بیٹھے تو امریکہ کو کہیں تو ہمارا مائی باپ ہے، جوتے مار لے، لیکن ہمیں تو جب تو ہتھیار نہ دے مجبوراً ہم دوسروں سے لیتے ہیں، ورنہ تو ہمارا خدا ہے، سپر پاور تو ہے، تو جب چاہے تو بس ہم لبیک اللہم لبیک تیرے سامنے ہے، اللہ کے سامنے نہیں ہے۔ اور یہ حکومت ان کے حکم پہ ہٹائی گئی۔ کس نے ہٹائی؟ اللہ جانتا ہے کس نے ہٹائی، جس نے بھی ہٹائی ہوگی اللہ سامنے لے آئے گا، چھپی نہیں رہے گی بات۔ اور یہ ساری پارٹیوں کو ہٹایا گیا، آرڈر آئے ان کو کہ تم اس سے نکل جاؤ، تم یہ باپ کا باپ کون ہے ساری دنیا کو پتہ ہے، ایم کیو ایم کا باپ کون ہے سب کو پتہ ہے۔ اور باقی جو ہٹائے گئے شجاعت کی پارٹی اور یہ جو ریاض ان پڑھ جاہل، جس سے امریکن کیا میٹنگ کرتے تھے اس کے ساتھ، یہ ہٹائی گئی، پھر بھی بندے پورے نہیں ہو رہے تھے۔ تو جناب وہ آ گئے جن کو پہلے دہشت گرد کہتے تھے،
کیا اس کا نام ہے، محسن داوڑ اور علی وزیر، وہ بیچ میں شامل کر لیے، ایک اور شامل کر لیا، یوں صرف 2 ووٹوں کے سہارے پہ یہ حکومت کھڑی ہے۔ تو کیوں نہیں اس کو اتار دیتے؟ اتار دیں نا، تاکہ الیکشن کرائیں اور فیئر اینڈ فری الیکشن کرائیں، اللہ کے خوف سے ڈر کے، یاد رکھ کے کہ موت نے آنا ہے، یہ فلم بن رہی ہے، حساب ہونا ہے، جنت دوزخ ہے، فرشتے مقرر ہیں، ہر شخص پہ ایک نگہبان مقرر ہے۔ 2 یہ بیٹھے ہیں نا، اور بھی نگہبان ہے، تو کیوں نہیں ڈر رہے؟ سی سی ٹی وی کیمروں سے ڈرتے ہیں، جب وہاں واردات کراتے ہیں تو کیمرے میں وہ پہلے بند کراتے ہیں تاکہ نہ آئے۔ لوگ پاگل نہیں ہیں، میڈیا نے ان پڑھوں کو بھی ہوشیار کر دیا ہے، ریڑی والا، دانے بھوننے والا، سبزی بیچنے والا، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو پان سپاری بیچنے والے، کوئی چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، ہر بندے کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ پیسہ پھینک، تماشا دیکھ۔ اور جو لوگ کہتے ہیں فلانے بندے کی 98 بلین ڈالر پراپرٹی بن گئی ہے، وہ جاب میں کیسے بن جاتی ہے، میرے کبھی سمجھ نہیں آئی۔ اور وہ کیا کوئی لے کے قبر میں گیا ہے؟ سکندر نے کہا جب میں مروں تو میرے ہاتھ باہر نکال دینا، لوگ دیکھ لیں میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ تو پھر کسی نے شعر لکھا تھا نا، جام جم سے میرا جام سفال اچھا ہے، یعنی میرا مٹی کا پیالہ اس کے وہ جس میں پوری دنیا دیکھتا تھا اس سے اچھا میرا مٹی کا پیالہ ہے۔ کچھ نہیں ساتھ جانا۔ اور یہ جو اب کی اولادیں ہیں نا، جتنی مرضی نیک ہوں، جتنی مرضی آپ نے اچھی سنبھالی ہوں، اب جو نئی جنریشن ہے نا، نئی پود، وہ اپنے ماں باپ کو مس بھی نہیں کرتی۔ ان کے پاس یہ جو شیطانی چرخے آ گئے ہیں نا، آئی پیڈ، ٹیبلٹ، لیپ ٹاپ، ٹی وی 24 گھنٹے، وہ اس سے سارا دن کھیلتے رہتے ہیں۔ انہوں نے نہ فاتحہ پڑھنی ہے، نہ قبروں پہ جانا ہے، نہ عید شبرات پہ جا کے فاتحہ پڑھنی ہے، نہ کوئی جوڑے کپڑے باندھنے۔ ہم تک تو لوگوں نے کر دیے نا ماں باپ کے ثواب کے لیے کہ حج، عمرے، ان کے لیے نفل روزانہ مغرب کے بعد کئی نفل پڑھتے ہیں حضور پاک سے لے کے ساری امت کے لیے، اور ہم ان کے لیے پڑھ کے بخشتے بھی ہیں۔ ہمارے جو آگے جنریشن ہے، آگے ساری، جب حضور پاک نے کہا تھا جب قیامت قریب ہوگی تو فتنے اتریں گے ہر گھر میں، ہزاروں لاکھوں، وہ فتنے اتر گئے ہیں۔ آپ دیکھیں جو اسرائیلی لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو فون اور وہ ٹیبلٹ اور یہ نہیں دیتے، وہ اپنے بچوں کی تربیت صحیح کرتے ہیں، صحیح بزنس سکھاتے ہیں، صحیح اپنا ان کا دین ان کو سکھاتے ہیں، صحیح ان کو چلاتے ہیں۔ عورتوں کو پریگننسی میں کوئی ڈرامہ ویڈیو کچھ نہیں دیکھ رہے تھے، وہ کہتے ہیں پھولوں کو دیکھو، یہ دریاؤں کو دیکھو، یہ اچھی چیزوں کو دیکھو، اچھے فروٹ کھاؤ، کھجوریں کھاؤ، ایپل کھاؤ، گریپس کھاؤ۔ ہم ہیں کدھر بھٹکے جا رہے ہیں؟ خدا کے لیے ظلم نہ کریں، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، کتنا بڑھائیں گے؟ خدا کا خوف کریں۔ 2 راتوں سے قوم سوئی نہیں ہے۔ جو کچھ عمران خان ریاض کے ساتھ ہو رہا ہے، اس نے کیا جرم کیا ہے؟ منی لانڈر تو ہماری حکومت پہ بیٹھے ہیں، ان کو تو کوئی پکڑ ہی نہیں رہا، 15 بندے مار دیے انہوں نے، اللہ جانے کتنے ہزاروں مارے ہیں۔ اور وہ جو مداری کی ایکٹریس تھی، اس کا انسپیکٹر بھی مار دیا تھا، اس کی فوٹو دیکھو، اور ادھر جو شیر بند کیا ہوا ہے عمران ریاض، اس کو دیکھو، وہ ننگے کپڑوں میں جا رہی ہے شاہانہ ٹھاٹ سے، اور وہ بیچارے کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں، اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ ان میں کتنے کے نفرت کے جذبات پیدا ہو رہے ہوں گے۔ خدا کے لیے میں اپنی گورنمنٹ سے کہہ رہی ہوں، اللہ سے ڈر جاؤ، اس کے غضب کو دعوت نہ دو۔ گو کہ تمہیں اللہ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، تم لوگ تو ہو جاسوس ملک کے، غدار ملک کے، چور ملک کے، تم نے کیا ڈرنا ہے؟ لیکن ڈر جاؤ، اگر وہ موت دے دے، کوئی بچہ ہی نہ بچے آگے فاتحہ پڑھنے والا بھی، تو وہ موت دے سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ ان کا اتنا سا بھی مار دے، دن رات کہتے ہیں۔ اور اب یہ بڑے دن ہیں قبولیت کے، اس سے ڈر جائیں، لوگوں کی بد دعاؤں سے ڈر جائیں، خدا کے لیے ڈر جائیں۔ یہ دن بہت قبولیت کے ہیں، عرش اور فرش ایسے ایسے ہلے گا، ہلتا ہے دعاؤں سے۔ نہ ظلم کریں لوگوں پہ، نہ لوگوں کو اٹھائیں، نہ لوگوں کو ڈرائیں اور دبکائیں، نہ لوگوں کے فون ٹیپ کر کے، فون کر کر کے ان کو ڈرائیں۔ کوئی پاکستان کے خلاف کام نہیں کر رہا،
کوئی پاکستان میں منی لانڈرنگ عام انسانوں میں سے نہیں کر رہا، کوئی پاکستان کے راز نہیں بیچ رہا، کوئی ہم میں سے جاسوس نہیں ہے۔ ہم اپنی ملک کے لیے 1 منٹ میں جان دے دیں گے، جو ضرورت پڑی ہم دیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اب لوگوں نے ایک نئی بات، ایک نیا شوشہ بھی اڑا دیا ہے، سچ ہے جھوٹ ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اب تیاری ہو رہی ہے کہ انڈیا پاکستان کی بارڈر پہ ایک جعلی جنگ لڑی جائے تاکہ اس میں کوئی یہ شہید ہو گیا جی وہ ہو گیا۔ یہ بہت خطرناک گیم ہوگی، یہ نہ کرے کوئی بھی، اللہ کرے وہ لوگ پاگل جھوٹ ہی بول رہے ہوں، جو اپنا کہہ رہے ہیں آ رہا ہے نا یوٹیوب پہ تو دھڑا دھڑ کہ وہ کہتے ہیں پھر ترانے سننے لگ جائیں پھر آرمی کے۔ ایسے نہیں ہوگا، یہ 75 سال کی محبت فوت ہوئی ہے، گلا کٹا ہے، اب 75 سال اس کو لگیں گے، اب کوئی اعتبار نہیں کرے گا، اب وہ اعتبار ہی ختم ہو گئے کہ یار ایسے بھی ہوتا ہے۔ ایک حکم آئے، ایک لیٹر آئے اور پرائم منسٹر آف پاکستان کو پتہ ہی نہ ہو اور پیچھے پیچھے مرغیاں ذبح کر دو ساری اور اپنی مرضی کے چور لا کے بٹھا دو جمع کر کے۔ ایسے نہ کریں، اللہ کا واسطہ ایسے نہ کریں۔ آپ ملک کے جو حکومت میں بیٹھے ہیں وہ اپنی ملک کا عزت کا خیال رکھیں، جو ملک کی نگرانی پہ بیٹھے ہیں وہ اپنی ملک کی حفاظت کا عہد کر کے آئے ہیں، اوتھ لے کے، وہ ملک کے اوتھ کا خیال رکھیں۔ ہماری جانیں حاضر ہیں آپ لوگوں کے لیے، اس ملک کے لیے، وہ چاہے حکومت میں ہوں، چاہے وہ فورسز میں ہوں، چاہے وہ جوڈیشری میں ہوں، چاہے وہ پولیس میں ہوں، ہماری جان حاضر ہے۔ لیکن اگر کوئی ایمانداری سے کام کرے، لوگ کہتے ہیں کہ ادھر لاہور میں بریگیڈیئر ارشد حکومت کر رہا ہے اور ادھر بریگیڈیئر فہیم کر رہا ہے، اور یہ جو ادھر والا ہے منی لانڈرنگ والوں کا، یہ اس نے سٹاف کالج تک نہیں کیا ہوا اور یہ بے ایمانیاں کرنے پہ بیٹھا ہے، تو مشہوری تو ہو گئی نا، بدنامی تو ہو گئی نا، ان پڑھوں کے بھی منہ میں آ گئی بات، چھوٹے چھوٹے بچوں کے کیسے برین واشنگ کریں گے۔ میں آپ لوگوں کی دشمن نہیں ہوں، میری جان آپ کے لیے حاضر ہے، مجھے کچھ مدد کے لیے کرنا پڑے میں کر دوں گی، مجھے اپنے وطن کی حفاظت کے لیے جان دینی پڑے میں بم باندھ کے پاکستان کے کسی دشمن سے ٹکرا جاؤں گی جہاں کہیں گے، کوئی بات نہیں، میرا وطن بچ جائے، اس کی عزت بچ جائے، اس کے بیٹے بچ جائیں، اس کی مائیں بہنیں بیٹیاں بچ جائیں، اس کی عزت بچ جائے، اس کا وقار بچ جائے، ایک جان کیا 100 جانیں قربان۔ ہم اپنے وطن کی مخالفت میں نہیں کچھ کر سکتے کبھی بھی، نیور اینڈ ایور۔ 200 دفعہ اگر زندگی دے، 500 دفعہ دے، ہم 500 دفعہ اس وطن پہ قربان ہو سکتے ہیں، لیکن ہم منی لانڈروں کو قبول نہیں کر سکتے، ہم چوروں کو، دہشت گردوں کو قبول نہیں کر سکتے۔ علی وزیر اور محسن داوڑ ہمارے اوپر آ کے بیٹھے، نہ جی نہ، ہم نہیں قبول کریں گے، اور ہمارے اوپر یہ آ کے مسخرے بیٹھ جائیں، رانا ثناء اللہ ڈکیت اور چور اچکے، اور ادھر سندھ والے دیکھو۔ خدا سے ڈریں، خدا سے ڈریں، کسی اچھے لوگوں کو جو ملک کے ہمدرد ہیں آنے دیں، نہ راستے میں رکاوٹ بنے۔ کوئی بھی خدا نہیں ہے، مرضی خدا کی چلنی ہے، مرضی صرف اور صرف خدا کی چلنی ہے، کوئی خدا نہیں ہے یہاں۔ جب اس کی آفت آئے گی پتہ بھی نہیں چلے گا، اللہ بچائے۔ آج میں بتاتی ہوں، میری آج کا اصل جو ویلاگ ہے نا وہ ہوگا سورہ الطارق کا، لیکن اس سے پہلے میں اپنی قوم کو بتانا چاہتی ہوں سورہ فیل، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف معقول فجعلہم کعصف معقول فجعلہم کعصف معقول۔ یا اللہ تو اپنے دشمنوں کو، اسلام کے دشمنوں کو، اسلامی ملکوں کے دشمنوں کو ایسے کر دے جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ کیا اللہ نے کہا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، کیا معاملہ کیا؟ پہلی آیت ہے۔ دوسری ہے، کیا اس نے ان لوگوں کی ساری چالیں بیکار نہیں کر دی؟ کیونکہ چال صرف اللہ کی کامیاب ہونی ہے۔ تیسری پہ آ جائے، اور ان کے اوپر غول کے غول پرندے چھوڑ دیے۔ چوتھی آ جائیں، جو ان کی
जो पक्की मिट्टी के कैंकर फेंक रहे थे इन पर, जो इन पर पक्की मिट्टी के कैंकर फेंक रहे थे, कंकर। चुनाचा आखिरी में है, चुनाचा इनको ऐसा कर डाला जैसे खाया हुआ भूसा। ऐ अल्लाह हमारे मुल्क के दुश्मनों को भी जो हाथी बन के फिर रहे हैं, खाया हुआ भूसा कर देना मालिक, कर देना, हज के दिन कर देना मालिक, कर दे। हम तो सजदों में गिर गिर के दुआएं कर रहे हैं कि इनको खाया हुआ भूसा बना दे मालिक, इबरत का निशान बना दे मालिक। आपको पता होगा अबरहा के लश्कर की तरफ इशारा है, जो काबे पर चढ़ाई के लिए हाथियों पर सवार होकर आया था। अबरहा यमन का हुक्मरान था, यमन का बड़ा ताकतवर था। उसने वहां पे एक बहुत बड़ा कलीसा बना लिया, बहुत शानदार। और जब वो बन गया, उसने यमन में ऐलान कर दिया कि अब कोई आदमी बैतुल्लाह के हज के लिए नहीं जाएगा, बल्कि हर जगह जाके तबलीग करें कि लोग जो हैं इस कलीसा में आके इस पे हज करें। ये घर है अल्लाह, मेरा घर है, मैं अल्लाह हूं। अब ये खबर जब पहुंची फैली अरब में, तो अरब चाहे बुत परस्त थे, लेकिन वो इस्लाम परस्त तो थे ना, अल्लाह अल्लाह को तो मानने वाले थे ना, उनको पता था एक अल्लाह है। बुत तो वो जिद में कर रहे थे अपने बुजुर्गों को देख के, उनके दिल में तो अल्लाह था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको बहुत अच्छी तरबियत तबलीग की भी थी। उनको बड़ा गुस्सा आया, क्यों, हम क्यों वहाँ हज करने जाएं, कोई होगा मेरे जैसा, हम क्यों जाएं भाई। तो उनको वो आग बबूला हो गए। उनमें से कुछ लोगों ने मशवरा किया और वो रात को गए उस कलीसा में और वहाँ जाके गंद फेंक आए, जो गंद था ना इकट्ठा करके लेके गए, उधर फेंक दिया। और कुछ ये कहते हैं कि कुछ हिस्से में आग भी लगा दी। अब ये खबर जब अबरहा को पहुंची तो वो आग बगूला हो गया है, ये तो मैंने तो ये बैतुल मुकद्दस बना रहा था, यहाँ हज करने आए, यहाँ तवाफ करें, यहाँ मांगे मनते आके अपने हमारे तरीके से, तो ये क्या हुआ है। उसने जनाब हाथियों की बड़ा लश्कर इकट्ठा किया और हाथियों के वो जो क्या उसके बंदे को कहते हैं जो आगे हेड होता है, वो लिया, बाकी बंदे लिए जो हाथियों को पकड़ के चल पड़े उधर यमन से। तो यमन कौन सा दूर है। और जब वो वहां पहुंचे एक मकाम पर, यहां मैंने लिखा हुआ है, ये खबर सुनकर वो गमो गुस्सा से भर गए, हर तरफ हैजानी कैफियत फैल गई। तो रात को कुछ लोग यमन में गंद फेंक आए, आग लगाए। अच्छा, अब वो चल पड़ा जंग के लिए मक्का मुकर्रमा पे। और मुखमस नामी एक जगह थी, मुखमस नामी जगह, जहाँ पे आके उसने रुका और वहाँ से अगले दिन उसने हमला करने के लिए जाना था। तो वो जो होता है ना हाथियों का, मेरे दिमाग में फिर रहा है नाम लेकिन आ नहीं रहा अब दिमाग में। उसने क्या किया, हाथी के कान में कुछ कहा उसने, यानी हाथी को कह दिया कि तुम्हें लेके जा रहे हैं नाऊज बिल्ला, मेरे मुंह में खाक, मेरे मुंह में खाकम बदहन खाने जा रहे हैं, तो तुम ना जाना। तो वो हाथी बैठ गया। अब वो हाथी आगे चलने वाला था, वो चलेगा तो पिछले चलेंगे, वो हिले ही ना, वो उसको उठाएं, वो सारा लाए नहीं, तो नहीं उठा। और अल्लाह का हुक्म क्या हुआ कि समंदर की तरफ से अजीबो गरीब परिंदों के, छोटे छोटे परिंदों के गौल आए, जिसको कहा गया है कि वो थे अबाबील, छोटे छोटे। तब लोगों ने नहीं देखे होंगे ना, पहली दफा आए होंगे अल्लाह के हुक्म से। तो वो गौल आए और वो छा गए ऐसे, उन्होंने अंधेरा कर दिया ऐसे जैसे बादल होते हैं। और उनके हर एक अबाबील के मुंह में 3-3 कंकर थे, 3-3 जो उसने फेंके। उसने वो काम किया कि एक बारूद की गोली बनी हुई वो काम नहीं कर सकती, वो जिसके लगता था उसको बारूद की तरह लगती थी और पूरे जिस्म को काटती हुई वो जमीन में घुस जाती थी। और सोचें कि जब एक एक बंदे पे एक एक दो लगी वो, तो उस बंदे मर फुड़क फुड़क के गिर गया, मर गया अल्लाह के हुक्म से। और जिन हाथियों पे लगी तो हाथी रेजा रेजा हो गए। और जो कुछ थोड़े से लोग बचे वहाँ से दौड़े भी जान बचाने के लिए, तो वो भी मेरे ख्याल मुहतमिम या क्या कहते हैं जो हाथियों का आगे होता है, मुझे
بس پھر رہا ہے دماغ پہ، نام آ جائے گا یاد، آئے گا تو میں آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گی تاکہ بات پوری پتہ ہونی چاہیے۔ تو وہ رستے میں مر گئے، اور ابرہہ کو جو لگی تو ابرہہ جب گیا اس کا ہر جوڑ الگ الگ ہو کے گل کے گر گیا، ایسے عبرت کا نشان بنا، اور باقی اس کے جسم میں سے ایسے پیپ اور خون بہتا تھا، اور وہ خون اور پیپ کے بہنے سے اذیت ناک موت مر گیا۔ لیکن وہ جو دو ہاتھی تھے نا سب سے آگے، جن کو جو نہیں چلے تھے، وہ اندھے ہو گئے، اندھے، کیونکہ وہ خوف اتنا تھا اور وہ کنکریاں تھی، اس کا پریشر تھا۔ اور وہ جب حضور پاک کی پیدائش سے تھوڑا پہلے کا واقعہ ہے، وہ حضور پاک جب پیدا ہوئے تب بھی وہ ہاتھی تھے، اور حضرت عائشہ نے اور ان کی بہن اسما نے وہ ہاتھی دیکھے، اور انہوں نے کہا دیکھو یا رسول اللہ آپ کیوں دل چھوٹا کرتے ہیں، جو اللہ نے ہاتھی والے بھیج کے مدد کی تھی اسلام کی اس وقت، تو کیا اب نہیں وہ کرے گا آپ کی؟ اس کی مدد آپ کو آئے گی، آپ گھبرائیں نہ، دل چھوٹا نہ کریں۔ حضور پاک تو حوصلے میں رہتے تھے، لیکن کبھی کبھی بندہ پریشان ہو جاتا ہے نا، اتنی محنت کے باوجود کسی کو اثر نہیں ہو رہا۔ تو اسی طرح میں اپنے رب کے گھر سے پر امید ہوں، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، میرے اللہ کی حکمت اور وقت مقرر ہے، وہ ابابیل آئیں گے، وہ ابابیل آئیں گے، پھر اللہ کے حکم سے آئیں گے کنکریوں والے، کسی نہ کسی طریقے سے، وہ کسی طریقے سے بھی ابابیل بھیجے، کسی شکل میں بھی بھیجے، وہ کنکریاں آئیں گی جو ان سارے ہاتھیوں کو مار دیں گی، اور میرے وطن کی خیر کریں گی، اور میرے وطن پہ اللہ اور رسول کا جھنڈا جھومے گا، اور میرا وطن اللہ کے سوا کسی کو سپر پاور نہیں کہے گا، کسی کے آگے اس کے پجامے نہیں گیلے ہوں گے کہ ہم تو آپ کے ہی ہیں۔ اب چائنا ناراض ہو گیا، کتنی انویسٹمنٹ کر رہا تھا، رشیا ناراض ہو رہا ہے، سستی چیزیں لے نہیں رہے۔ تو میں اپنی قوم سے کہتی ہوں دعائیں جاری رکھیں، اللہ کے حکم سے وہ ہاتھی آئیں گے، وہ ابابیل آئیں گے، اور وہ ہاتھیوں والا انجام جو ہے وہ ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ مدد کرے گا۔ اب میں آپ کو اپنے اصل جو ہے نا، اگر لمبا بھی ہو گیا تو میں اس کو کہوں گی 2 ویلاگ کر دے، بنا دے، 1 اور 2 پارٹ بنا دے اگر زیادہ لمبا ہوا۔ اب میں آپ کو بتاؤں سورہ طارق، الطارق، والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور اس کی جو رات کے وقت نمودار ہوتا ہے، جو رات کے وقت نمودار ہوتا ہے، اس کی قسم اللہ نے کھائی ہے، آسمان کی اور اس رات کی قسم ہے، آسمان کی اور اس کی جو رات کے وقت نمودار ہوتا ہے۔ اے رسول کیا آپ کو معلوم ہے کہ رات کے وقت نمودار ہونے والی چیز ہے کیا ہے؟